نور تجسس بھری آنکھوں سے سلار کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جس میں قید اس کے نازک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے وہ سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ سلار نے بات ختم کرتے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھا اور نور کی طرف دیکھا، جو کچھ شرمندگی اور کچھ شرم سے لال ہوئی رخ موڑے بیٹھی تھی۔ سلار نے اسے اپنے اوپر بیتے ظلم زیادہ کھل کر نہیں بتائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ عین بہت نازک دل کی مالک ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ سلار نے نور کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نور کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ ادھر سہیل خان اپنی اکلوتی بیٹی کی انگیجمنٹ کی سیرمنی کے لیے ہر طرح سے پیسہ بہا رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، آخر کو اس کی لاڈلی بیٹی کی جو منگنی تھی۔ میزی بھی پرجوش سی ہر تیاری میں خوشی خوشی حصہ لے رہی تھی۔ شہر سالار، یہ انگیجمنٹ تمہاری زندگی کی سب سے یادگار انگیجمنٹ ہوگی، جسے تم کبھی بھی نہیں بھلا سکو گے، آج سالار نے نور کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ مگر نور تو نور تھی، وہ تو اب پھیل ہی گئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو سالار کا ہی تھا۔ پہلے آپ یہ بتائیں نا، کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سارا نکلی نکلی ہو مگر لگ اصلی رہا ہو؟ تو پہلے جو یہ اصلی کا تمہارا شوہر بیٹھا ہوا ہے، اس پر توجہ دے لو تم، پھر باقی بعد میں اصلی نکلی سب دیکھ لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پہلے یہ تو بتائیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سالار نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کی وائف کو وہاں لے کے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر سے کوشش کی گئی تھی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میری بیوی میرے ساتھ غیر محفوظ ہے؟ میرے ساتھ یعنی کہ سالار شجاعت کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ؟ بھویں اٹھا کر سرد ترین لہجے میں سوال کیا گیا۔ مگر بس، تمہیں جو کام سونپا گیا ہے، بہتر ہے کہ وہی ٹھیک سے کر لو تو بہتر ہوگا۔ میرے کام میں میرے بغیر اجازت ٹانگ اڑانے والے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ گاٹ اٹ؟ سالار اچانک دھاڑا تھا۔ فائن، نور نے لرزتے ہوئے اسے کہا تھا۔ نظر تو وہ اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی، ایک تو سالار شرٹلیس تھا، اوپر سے اپنی بے باک جذباتیں لٹاتی آنکھوں سے اس کے سراپے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ سالار جب وہاں پہنچا تو کریم کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے، جنہوں نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار اپنے آپ سے باہر ہو گیا، اور سالار مسروس اور جب آگے بڑھ گیا تو سالار بڑی شان سے نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں نک سے تیار فنکشن میں پہنچ چکا تھا۔ میزی بھی آ چکی تھی۔ وہ بلیک کلر کے سالار کے فیورٹ سلیو اور بلیک لیس میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی، مگر سالار کو وہ صرف بے حیائی و بےہودگی کی مثال ہی لگ رہی تھی۔ میزی کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، وہ پراسرار سا مسکرا دی۔ سالار نے نخوت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ میزی اندر تک سلگ گئی، پھر طنزیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جہاں اس کا ہونے والا فیانسی کھڑا باتیں بھگا رہا تھا۔ سالار نے اپنی نظریں گھمائیں تو اپنے بائیں طرف کھڑے وائن ہاتھ میں لیے مسٹر ایکس وائی زی کو دیکھا۔ تم نے حلیہ کیوں بدلا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ سالار نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس پر جیسے طنز کیا تھا۔ ڈرتا ورتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، اس نے سر زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ سالار نے نامحسوس انداز میں اس کے کندھے پر کندھا مار کر پوچھا تھا۔ مقابل نے اس سے دور ہونا ہی بہتر سمجھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے ہی نہ پھنسا دے۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی موجودگی کنفرم کر کے آگے بڑھ گیا۔ نور کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک ملازمہ نے آ کر کسی لڑکی کے آنے کا بتایا۔ نور نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سے ملنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ وہ تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اچھا، آپ ایسا کریں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو بھیج کر نور خود کو نارمل کرتی خود بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ نور جیسے ہی سامنے آئی، صوفے پر کالے شولڈر کٹ گھنگھریالے بالوں والی 25-26 سالہ لڑکی بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی جوس رکھ کر کھڑی ہو گئی اور نور کے سامنے کھڑی ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہائے، میرا نام روزم ہے، اور میں خاص آپ سے ہی ملنے آئی ہوں۔ نور نے اس سے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کو بولا۔ جی بتائیں، کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ نور نے فارمل طریقے سے بات کرنا شروع کی۔ دل ہی دل میں تجسس بھی تھا کہ اسے مجھ سے کیا کام؟ مدد تو میں آپ کی کرنے آئی ہوں مسز سالار شجاعت۔ لڑکی نے کچھ عجیب لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ایکچولی میں گھما پھرا کر بات بالکل بھی نہیں کروں گی، دراصل میں منیزہ یعنی میزی کی سسٹر ہوں۔
وہ جو نور نے چونکتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا تھا کہ وہ بیچ میں بول کر اسے ٹوک گئی، جی جو پاکستان میں آپ سے ملی تھی، مری میں۔ اور حزم نے اسے یاد دلانے کرانے کی کوشش کی، ہاں کیسی ہیں وہ؟ دوبارہ بات ہی نہیں ہو پائی ان سے میری۔ نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ جب سے وہ ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہوا تھا تب سے اس کی میزی سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی، وہ مصیبت میں ہیں۔ روزم نے مصنوعی دکھ سے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہیں، اور ان کا بیبی، ان کا ہسبینڈ؟ سب ٹھیک تو ہے، آپ سب ٹھیک ہے، پر ان کے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، سیریس کنڈیشن میں۔ ان کا آپریشن ہونا سخت ضروری ہے، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کے بزنس پارٹنر نے ان سے چیٹ کر کے سارا کچھ اپنے نام کر لیا، جس وجہ سے میزی کے ہسبینڈ نے دل برداشتہ ہو کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اب وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ روزم نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ نور تو یہ سن کر بہت دکھی ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے اس کے کہنے پر نکل پڑیں۔ گیٹ کیپر نے بھی انہیں نہیں روکا، کیونکہ سلار نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تو جائے گی کہاں۔ بس یہی کوتاہی کر گیا تھا وہ، جو بعد میں سنگین غلطی کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ منگنی کا وقت ہو چکا تھا، اسٹیج پر دونوں کھڑے مسکرائے جا رہے تھے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، مس منیز اور سہیل خان شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی اور شخص سے انگیجمنٹ کرنے جا رہی ہیں۔ ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں مسٹر سہیل خان۔ میزی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے نظر آتے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی، جس پر دستخط کی جگہ پر سالار کی بجائے کسی شاہد نامی شخص کے دستخط تھے۔ میزی کو یاد آیا کہ جب مولوی اس کے پاس آیا تھا تو سب سے پہلے دستخط میزی نے کیے تھے۔ سالار کے دستخط تو تھے نہیں، اسے لگا تھا کہ وہ اس کے بعد کرے گا شاید۔ پھر باہر جانے کے بعد سالار نے اندر آ کر نکاح کی مبارکباد دی تھی، مگر میزی نے سائن کرنے کے بعد دوبارہ کبھی نکاح نامہ دیکھا تک نہیں تھا، تو اس کا مطلب کہ سالار نے کبھی دستخط کیے ہی نہیں تھے بلکہ کسی اور نے کیے تھے۔ تو وہ سالار کی بیوی نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے وہ اسے بے وقوف بناتا آ رہا تھا، مگر کیوں؟ یہ تو صرف چھوٹا اور پہلا جھٹکا تھا، دوسرا بھی باقی ہے انکل۔ سالار سہیل خان کے قریب جا کر سرگوشی سے انداز میں بولا، بائے، پھر ملیں گے ایک نئے جھٹکے کے ساتھ۔ کہا لگاتا سالار شجاعت مسرور سا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بدلے کا آج پہلا وار تھا سہیل خان پر اس کی عزت کو سب کے سامنے اچھال کر۔ سہیل خان کو خاص فرق نہ پڑتا یہاں کے لوگوں سے اگر اس نے پاکستان سے اپنے جاننے والوں کو نہ بلایا ہوتا تو، مگر یہاں بات ان لوگوں کی تھی جن کے سامنے اس نے اپنی عمارت کا غرور کھڑا کیا تھا۔ سب کی تنزیہ مسکراتی ہوئی نظریں سہیل خان کو آگ جیسی جلن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میزی دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جو بے چینی اسے نور کو اٹھوا کر ہو رہی تھی وہ کہیں جا کر سو چکی تھی۔ اب تو صرف انتقام کی آگ تھی جو اسے کسی بھی حال میں بجھانی تھی۔ سالار گھر واپس آ چکا تھا اور آتے ہی نور کو آوازیں دینے میسج کھولا تو میزی کا تھا۔ کیسا لگا میرا ریٹرن سرپرائز مسٹر سالار شجاعت؟ یہ تمہارے دیے گئے تحفے کا بدلہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اگلے تحفے کے لیے تیار رہنا، بہت جلد دوں گی مائی فیک ہسبینڈ۔ سالار دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا، اسے کسی بھی طرح اپنی عین واپس چاہیے تھی، کسی بھی طرح۔